برطانیہ برمنگھم سے ہمارے نمائندے کے مطابق فرانس سے تشریف لائے ہوئے ممتاز بزنس مین مرزا آصف جلال نے ایک وفد کے ہمراہ برمنگھم میں اسلامک سینٹر آف بریٹن کے ہیڈ آفس کا دورہ کیا۔ اسلامک سینٹر آف بریٹن اور قادریہ ٹرسٹ کے چیئرمین پیر طیب الرحمان قادری نے معزز مہمانوں کا استقبال کیا اور برطانیہ میں تعمیر ہونے والے سب سے بڑے اسلامک سینٹر کی تعمیر اور وہاں فراہم کی جانے والی سہولیات کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ اسلامی سینٹر آف بریٹن نہ صرف برطانیہ بلکہ یورپ کے مسلمانوں کے مستقبل کی ضرورتوں کو مد نظر رکھ کے تعمیر کیا جا رہا ہے، جہاں مسلم کمیونٹی کی آئندہ نسلوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بچوں اور بچیوں کے لیے علادہ اور جدید سہولیات سے آراستہ تعلیمی مراکز قائم کیے جائیں گے تاکہ ہمارے آنے والی آئندہ نسلیں مستقبل کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے قابل بن سکیں۔ پیر طیب الرحمان قادری نے مہمانوں کو بتایا اور بریفنگ دیتے ہوئے کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ ماشاءاللہ اس وقت ہم موجود ہیں اسلامک سینٹر آف بریٹن کے ہیڈ کوارٹر میں، اور یہ اتنا بڑا ویلکم کرتے ہیں یہاں پر فرانس سے آئے ہوئے ہمارے بہت معزز مہمان، بڑے ممتاز بزنس مین ہیں جناب مرزا آصف صاحب اور پیر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جن کی ایک تو آج کی میزبانی کے حوالے سے اور پلس یہ اتنا بڑا پروجیکٹ جو ہے برطانیہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ نہ صرف ہماری جو مذہبی عبادات کے حوالے سے جو ہماری ضرورتیں ہیں اس کو پورا کرے گا، بلکہ یہ ایک فیوچر کا پروجیکٹ ہے۔ میں ہمیشہ اس کو ایک مستقبل کا پروجیکٹ اس لیے کہتا ہوں کہ ہماری آئندہ نسلوں کا جو ان کی جو ضرورتیں ہیں ان کو مد نظر رکھ کے اس پروجیکٹ کو ڈیزائن کیا گیا، ہمارے آئندہ نسلوں کی تعلیم کے حوالے سے، ان کی تربیت کے حوالے سے، اور مسلمانوں کو اس معاشرے میں آنے والے وقتوں میں جو چیلنجز درپیش ہوں گے ان سے نمٹنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کتنا بڑا پروجیکٹ ہے، اور اس میں ہم تمام لوگوں کو جو ہے وہ پیر صاحب کے ساتھ جو ہے وہ پورا تعاون کرنا چاہیے اور اس پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا فرانس سے آئے ہوئے بزنس مین ہمارے بھائی جناب مرزا آصف صاحب کا، اور آپ کے ساتھ تشریف لائے ہوئے جتنے مہمان۔ اس وقت ہم آئی کا ہب کے اندر موجود ہیں، اسلامک سینٹر آف بریٹن کا جو مین آفس ہے، اور ابھی یہ جیسے نامور صحافی اور عزتوں کے لائق جناب شاہ یوسف صاحب نے جو کہا کہ یہ جو مرکز بننے جا رہا ہے ہم تو چلے جائیں گے، یہ ہماری لیگسی انشاءاللہ ہوگی، اور میں تو سمجھتا ہوں یہ جیسے ایک ایمیزون کے اندر سب کچھ مل سکتا ہے، تو اسلام کے حوالے سے انشاءاللہ یہاں پہ تمام سہولیات ہوں گی، اور یہ ایک ایسا عظیم مرکز بن رہا ہے اور انشاءاللہ یہ بنے گا۔ تو میں یہی درخواست کروں گا کہ بڑھ چڑھ کر آپ اس کے اندر حصہ لیں، اور یہی ہمارے لیے ذریعہ آخرت انشاءاللہ بنے گا۔ اس موقع پر ممتاز بزنس مین مرزا آصف جلال نے کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ قاری طیب صاحب کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اتنی عزت، حوصلہ افزائی اور سب دوستوں کے ساتھ ہمیں ویلکم کیا، اور یہاں پہ آ کے میں نے دیکھا ہے جناب کہ قاری طیب صاحب نے جو ہے پیر طیب صاحب نے اتنا بڑا پروجیکٹ کر رہے جو 20 کنال میں، اللہ تعالیٰ ان کا جو یہ پروجیکٹ ہے مکمل کرے، اور خوشی ہوئی ہے۔ ہم فرانس میں رہتے ہیں، وہاں پہ اسلام کے لیے کافی مشکلات ہیں، لیکن یہاں پہ دیکھا ہے کہ جو لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں ہمارے کشمیری اور پاکستانی بھائی، یہ اسلام کے بارے میں بہت زیادہ، کلچر کے بارے میں یہاں پہ لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کا جو پروجیکٹ ہے مکمل کرے، اور جس طرح یہ کہہ رہے تھے کہ اعظم صاحب، قربان صاحب اور جتنے بھی دوستوں کا اس پہ پارٹیسپیشن ہے، اللہ تعالیٰ جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت کرے، اور جو موجود ہیں ان کو مزید، خصوصاً مرزا اختر صاحب کا جنہوں نے یہاں پہ ہمارے ساتھ دعوت کی آج، ان کا تو میں سب سے زیادہ چودھری الیاس صاحب ہیں، اس کے بعد باقی جو ساتھی ہیں ساجد صاحب، ان سب بھائیوں کا بہت شکریہ۔ تو اللہ تعالیٰ مزید اس ادارے کو ترقی دے، دن دگنی اور رات چگنی، تو انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ طیب صاحب کے پاس پہنچیں گے۔